کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں عذاب کیوں آتا ہے، دنیا میں سزائیں کیوں آتی ہیں۔ دنیا میں مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں۔ آخر دنیا میں کیوں ایسے پریشانیاں آتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مختلف حالاتوں میں کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی آپ دیکھیے اس وقت دنیا کی جو کیفیت ہے، دنیا جن پریشانیوں کے کھیت تباہ ہو گئے، فصلیں اجڑ گئیں اور کسان پریشان، اور کبھی کہیں ایسا ہو رہا ہزاروں ایکڑ زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، بیکار پڑی ہوئی ہیں، اور بار بار بجلی کے نہ ہونے۔ الحمدللہ ہمارا علاقہ تو اچھا ہے کہ یہاں بجلی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب دوسرے ہمارے پڑوس کے علاقوں میں آپ چلے جائیں تو بجلی اگر آ گئی تو بہت بڑی بات ہے۔ بجلی کے بار بار کٹ ہونے کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ آج انسان گویا مشین کا بن گیا، آج انسان بغیر مشین کے چل نہیں سکتا، اور تھوڑی دیر کے لیے بجلی اگر بند ہو جائے تو گویا انسان کی کیا حالت ہوئی اندازہ لگائیے۔ اچھا چلیے اس کے بعد چند سالوں سے دیکھا جاتا ہے مسلسل مسائل، پریشانیاں، کہیں طوفان، کہیں سونامی، کہیں زلزلہ، کہیں طوفان، کہیں آندھی، کئی قسم کی مسلسل یہاں پہ چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں۔ تو اب یہاں پر آئیے ذرا ہم غور کرنے کی کوشش میں ہم لوگ کریں گے۔ کبھی گرمی بڑھ رہی تو اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ ناقابل برداشت، کبھی سردی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب اس کے بعد مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمیں غور کرنا ہے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم غور کریں گے۔ کافر اگر ہے تو اس کی مثال ایک جانور کی طرح ہے، اسے رسی سے اگر باندھ دیا گیا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں باندھا گیا، رسی سے کھول دیا گیا تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا گیا، اب وہ نہیں سمجھتا۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے غور کریں، عام طور سے کیا ہوتا ہے، آدمی غلطی کر کے دوسرے کو انگلی بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ٹھوکر کھائے ہوں گے، اللہ نہ کرے، آمین بولو، آپ ٹھوکر کھائے ہوں گے، آدمی غلطی کرا، میں ٹھوکر کھایا نہیں بولتا، انہیں بازو والے کو گالی دیتا، کسی اور کو بات میں بولتا، اور کسی کو بولے گا زمین بنانے والا انجینئر برابر نہیں تھا، اللہ تیرے کو دو آنکھیں دیا نا، کیا کرا، دو آنکھیں دیکھنا ہے کیا؟ تو انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان دوسرا کو دیتا، کیا ہو رہا، قائد آ رہا، فلاں آ رہا، یہ آ رہا، حکومت برابر نہیں ہے، فلاں برابر نہیں ہے۔ کون سی حکومت آئے گی تو کوئی بھی حکومت ہے تو وہی کام کرے گا۔ اب مسلمان ہونے کے اعتبار سے اگر کریں گے تو آپ دیکھیے دنیا کی ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہے اور انسان اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے اللہ نے بنایا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ برسواکم کے مارکیٹ کے اندر بندروں نے آ کے خریدی کی ہوگی، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور جا کے پرچیسنگ کرے ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میری دی ہوئی چیزوں کو لو، استعمال کرو، کھاؤ پیو، صرف یہ کام کرو کہ میری نعمتیں کھا کر میرے بن جاؤ، میرا شکریہ ادا کرو، میں تم کو اور دیتا جاؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر بن جائیں گے تو کیا ہوگا، دیکھیے جب انسان اللہ کا بنتا ہے تو اللہ بھی تمام چیزوں کو اس کا بنا دیتا ہے۔ اور چلیے اس کے بعد آئے، اگر اللہ کی عبادت نہ کریں گے تو ساری چیزیں ہمارے لیے وبال، ساری چیزیں ہمارے لیے مصیبت، ساری چیزیں ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ چلیے اللہ قرآن میں کہتا وَلَئِن زَالَتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، سورہ فاطر میں 41 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو پکڑ کے زمین آسمان وغیرہ کو جو اللہ پکڑ کے رکھا ہے، روک کر رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا اپنا کنٹرول کو اگر ہٹا دے تو دنیا کی کون سی طاقت اس کو روک سکتی، کون سی قوت اسے روک سکتی، کس کے اندر یہ طاقت ہے، اندازہ لگائیے۔ اب آئیے دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی، کوئی بھی پریشانی اگر آ رہی تو کیوں یہ پریشانی آ رہی، انشاءاللہ میں 10-11 باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، اب میں نے پہلے جیسے یہ بتایا کہ ہم اللہ کی طرف اگر رجوع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسائل پریشانیوں کو حل کرے گا۔ اب آئیے سب سے پہلی بات یہاں پہ دیکھیے، برے اعمال اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ برے اعمال اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجتا ہے۔ چلیے سورہ روم میں 41 نمبر کی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے ظہر
سمندر میں فساد، خشکیوں میں فساد، تری میں فساد ہو رہا ہے اور ہر جگہ برائیاں آ رہی ہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ انسان کے بعض اعمال کی سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بما کسبت ایدینا لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ بعض چیزوں کی سزا دنیا میں دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لعلہم یرجعون، شاید انسان اللہ کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے دعا وہاں پہ کر لے. دیکھیے جو بھی زمین میں بگاڑ ہے، جو بھی فساد ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ بروں کی سزا نہیں دے رہا. اللہ اکبر. اگر اللہ برے اعمال کی اگر سزا دیا تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی سنبھال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا بعض چیزوں کی سزا دی جاتی ہے. کیوں دی جا رہی ہے؟ شاید انسان توبہ کر لے، شاید انسان اللہ کی طرف آ جائے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. دیکھیے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ شورى 25 پارے میں 30 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. دیکھو جی زمین میں جو بھی پرابلم آتا، جو بھی مسئلہ آ رہا، جو بھی بگاڑ پیدا ہو رہا، کوئی بھی مصیبت آ رہی تو یہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پہ زیادتی اللہ نہیں کرا. جو بھی مصیبتیں آتی ہماری وجہ سے، ہمارے عمل کی وجہ سے آ رہی. چلیے ادھر آئیے 20واں پارہ سورہ عنکبوت میں 40 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. کسی پہ ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش اتاری، کسی پر ہم نے بارش کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا، بڑے بڑی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، بڑے بڑے قوتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا. آج تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جو صورتیں اس کے اندر آئی، وہ صورتوں میں یہ سورت سورہ عنکبوت کی صورت پڑھی گئی، اس کے بعد سورہ روم پڑھی گئی، اس کے بعد سورہ لقمان پڑھی گئی، اس کے بعد سورہ سجدہ پڑھی گئی اور آخر میں آپ کے بعد سورہ احزاب پڑھی گئی. اور یہ پوری صورتوں کو اگر میں اس کے پیچھے اگر میں جاؤں گا تو وہ پوری صورتوں کے اندر جو بات بتائی جا رہی، اس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی اللہ کی قدرت کے مقابلے میں دنیا میں کوئی طاقت نہیں چل سکتی. اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. دنیا میں بڑے بڑے مالدار پیدا ہوئے، فرعون اس کے مال کی کیا مثال ہوتی، بلکہ پورے نہر پورے حکومتوں کا مالک اتنا بڑا بادشاہ تھا، مگر کیا ہوا؟ قارون اتنا بڑا چالو قسم کا چالاک قسم کا آدمی تھا کہ اس نے اپنی ذہن کی تیزی سے دنیا کا سب سے بڑا مالدار بنا، دنیا کا سب سے بڑا دولت مند کو بنا. مگر کیا ہوا؟ اس کا مال، اس کی تیزی، اس کی عقل کی وجہ سے کوئی اسے کام نہیں آیا، کوئی کام نہیں آیا. فرعون کا مال اس کو ڈبا دیا، قارون کا مال اس کو دھدا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ کسی قوم پر، دنیا کی سمجھدار قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، قوم عاد اور سمود وغیرہ پوری قوموں پر کیا ہوا؟ اتنی بڑی بڑی طاقت کی قومیں کیا آئی. ہاں اللہ اگر کسی کو عقل دیا، اللہ اگر کسی کو سوچنے کی صلاحیت دیا تو چلو لقمان جیسا انداز اختیار کرو. لقمان ذرا انداز اختیار کرو کہ لقمان کوئی عقل مند آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے اپنی سمجھ کو استعمال کرنے کے بعد، انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کرنے کے بعد سب سے بڑھ کر انہوں نے جو فیصلہ کیا، اپنے بیٹے کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات انہوں نے جو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر. چونکہ حضرت لقمان کی عقل کری ہے دنیا میں شرک سے
مکھڑی کا گھر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کوئی رہ نہیں سکتا، کوئی سہارا اس کے لیے نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ وہاں پہ مثال دیتے ہوئے بتا رہا ہے. کیا مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ شرک کرنے والا اللہ کی نظر میں مکھڑی کے جالے سے، مکھڑی کے گھر سے بھی زیادہ برا ہے. کوئی اللہ کے پاس اس کی مقام اور عزت نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ روم لے کر آیا. سورہ روم میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں وہاں پہ بتائی گئی. اب یہ بتایا گیا کہ دنیا کی مانی ہوئی قومیں، دنیا کی سپر ترین طاقتیں، دنیا کی سب سے بڑی سمجھدار قومیں اگر کوئی ہیں تو وہ تمام کی تمام قومیں اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور روم دیکھیے آج بھی عیسائی کا کیپٹل سمجھا جاتا ہے. پوپ جو ہوتا ہے روم کے اندر ہوتا ہے. اور روم سورہ اندر کے بتایا یورپ کی دنیا، یورپ کی حکومتیں، امریکی حکومتیں، مغربی حکومتیں چاہے وہ کتنی بھی ترقی کر کے جائیں ان کی ترقی فیل ہے. اس کی مثال کیا بتائی گئی؟ مثلا سود ہے. سود ہے بری چیز ہے، سود غلط چیز ہے. اور سود کے بیان جو ہیں، انٹرسٹ پر جو بیان قائم ہوتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر فیل ہیں، ناکام ہیں. آپ کو معلوم ہے امریکہ جیسے ملک کے اندر تقریباً 100 بینک جو ہیں فیل ہو گئے، دوسرے ملک کے فیل ہو گئے. سوال یہ پیدا ہو رہا کہ تمہارے پاس پیسہ آ رہا، یہ پیسہ کیسا تمہارا فیل ہو رہا، کس طریقے سے یہ پیسہ تمہارا بیکار جا رہا. اس کا مطلب کیا ہو رہا؟ اس کا مطلب کیا ہو رہا؟ ذرا اندازہ لگائیے. غلط چیز پر جو بنیاد بنتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. ہاں اس کے بجائے آپ زکات کو لائیے، زکات کو لائیے. اور زکات میں کبھی نقصان نہیں، زکات میں کبھی نقصان نہیں. زکات دینے والا پاپڑ نہیں بنتا، زکات دینے والے کا مال خراب نہیں ہوتا، اللہ اس کے مال کو بڑھاتے جاتا. جو اسلامی بینکنگ ہے، جو اسلامی بیان کا طریقہ ہے، اگر وہ طریقہ اختیار کر لیا گیا تو کامیابی آ جائے. کامیابی بات. اس کے بعد دیکھیے مسلمان جب اسلامی طریقے کو اختیار کریں گے مختلف پرابلم آئیں گے، مختلف مسائل وہاں پر آئیں گے. اس لیے سورہ احزاب پڑھیے، سورہ احزاب پڑھیے کہ دیکھیے مسلمانوں پر کتنی جماعتیں آئیں، کیا کیا وہاں پر ہوا، کتنے فتنے وہاں پر آئے. لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کیا. اور بیچ میں سورہ سجدہ وہاں پہ آ رہی. سورہ سجدہ اللہ کے نبی جمعہ میں فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ قیامت کے بارے میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی. تو یہ مسلمانوں کو یاد دلانے کے لیے کہ پورا قیامت کا نقشہ اس کے اندر کھینچا گیا، پوری تفصیل وہاں پہ بتائی گئی. وہ تفصیل بتانے کے لیے گویا سورہ سجدہ کی تلاوت وہاں پہ کی جا رہی ہے. مطلب یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے. اب میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا. کیا عذاب آتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشک سالی آتی، قحط وہاں پر آتا، سیلاب آتا، طوفان آتا، یا آپس میں لڑائی اور جھگڑے. لڑائی اور جھگڑے آج کل دیکھیے مسلمانوں کا کیا بولے تو سب سے اہم مسئلہ کیا بولے تو لڑنا ہے. لڑنے میں ہماری قوم ماشاءاللہ فرسٹ ہے. اگر پوری دنیا میں اگر ریکارڈ اگر قائم کریں، اگر سروے کریں گے تو معلوم ہوتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لڑائی کرنے والی قوم کون ہے بولے تو کیا جواب آئے گا؟ میں نہیں بولوں، آپ لوگ بول رہے ہیں مسلمان ہیں. جی اللہ لڑنا، جس سے لڑنا مانے لڑتے وہاں لڑنا. آج مسلمانوں کے الحمدللہ 60 مسلمان ملک ہیں، 7 اسلامی کنٹری ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ مالدار، سب سے بڑا مالدار امریکہ بھی نہیں، یورپ بھی نہیں. امریکہ پلا مسلمان کے روٹیوں پہ، یورپ پلا مسلمان کے روٹیوں پہ، لندن کنگڈم بنا مسلمانوں کی روٹیوں پہ. پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی دولت کانگریس لے کر گیا. یہ سب دوسروں کی دولت پر پڑے. لیکن دعا کرو اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے. اتنی سب رکھنے کے باوجود بھی آج مسلمان بزدل ہیں. مسلمانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے دل میں محبت نہیں ہے. اللہ توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، محبت پیدا کرے. تو اب یہاں پر دیکھیے آپس میں اختلافات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مسائل وہاں پہ آتے ہیں. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا. میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا. بہت سی بستی، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم موسیٰ، قوم نوح، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں بے شمار قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم کے لیے، ہمارے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ اللہ پہلی کی قوموں کو جیسے تو ہلاک و برباد کر دیا، اللہ میری امت کو ایسا ہلاک مت کر.
جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، اللہ موقع دیا غنیمت سمجھو، جو کرتے کر لو۔ یہ راتوں کا یہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ کی رحمتوں کو دعوت دے دو۔ چلیے اب آئیے دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا میں عذاب آتے ہیں، دوسرا شرک اور بدعت۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر لینا، اللہ کے ساتھ شامل کر لینا، اللہ کا ایکول بنانا، اللہ کا برابر قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے کام کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ کام کرنا، یہ شرک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اسی حالت میں اگر مر گیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی شرک کرا اللہ معاف نہیں کرے گا، ہاں اگر آدمی کوئی توبہ کر لیا، توبہ اگر کر لیا اللہ معاف کرے گا۔ اس کے ساتھ بدعت کا کام یہ ہے جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، دین میں ثواب کا کام سمجھ کے کرنا، ثواب کا کام سمجھ کے کرنا، اسے کہتے ہیں بدعت۔ اور ہر جمعہ میں سنتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے، وہ کل ضلالت فرنا، اور ہر نیا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جائے گی۔ جب دنیا میں شرک زیادہ ہو جائے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کی جائے، اللہ مختلف عذابوں میں ڈالتا، اللہ مختلف عذابوں میں ڈالتا۔ ذرا غور سے سنو گے، اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا؟ دیکھیے اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا مثال؟ دیکھیے ذرا غور کیجیے۔ مکے میں قریش، مکے والوں پر قحط آیا، قحط اتنا آیا، اتنا قحط آیا کہ ریت اڑنے لگی، بالو اڑنے لگی، یعنی پانی نہیں، زراعت نہیں، کوئی چیزیں نہیں، سارے لوگ ترس گئے، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ گویا بالکل دھواں آ گیا، دھواں جیسے آتا، دھوئیں کی طریقے سے چیزیں آ رہی۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیے بخاری شریف کے اندر بتایا گیا، اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، آپ دعا کیجیے اللہ اگر ہمارے قحط کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، ہم نیک وہاں پہ بنیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے آئے، اللہ کے رسول نے دعا کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا، لیکن یہ لوگ بدلے نہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں شرک بہت بڑی بلا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بنا لینا، اللہ کے ساتھ سمجھنا وہ بابا مدد کریں گے، وہ مدد کریں گے، وہ جھنڈے والے مدد کریں گے، وہ کنڈے والے مدد کریں گے، وہ درگاہ والے کریں گے۔ دوستو اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ، اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا۔ آج کی دنیا میں کوئی بھی مدد